یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسغا، آپ فرمائیے ان کافروں سے کہ جو آپ کے ہاتھ میں قیدی بن گئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے جانا تمہارے دلوں میں بھلائی کو، یعنی آئندہ تم نیک رہے اور ایمان لے آئے اور نیک بن گئے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر مال اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ کافروں کے سردار تھے اور آپ تقریباً 2.5 کلو سونا لے کر غزوہ بدر میں آئے تھے۔ آپ ان 10 سرداروں میں سے تھے جن کے ذمے لشکر کا کھانا تھا۔ روزانہ یہ 10 اونٹ ذبح کیا کرتے، ایک اونٹ میں 100 آدمی کھاتے، تو اس طرح 10 اونٹ یہ روزانہ ذبح کرتے۔ تو جس دن حضرت عباس کی باری تھی اور انہیں خرچہ کرنا تھا، اس دن جنگ ہو گئی اور کھانے کا موقع ہی نہ مل سکا، تو وہ 2.5 کلو سونا مسلمانوں نے ان سے حاصل کر لیا۔ اب جب فدیے کی بات آئی اور سب سے مال کا مطالبہ کیا گیا تو حضرت عباس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان آپ بھی فدیہ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو میرا 2.5 کلو سونا، 20 اوقیہ سونا جو تم لوگوں نے لے لیا ہے، اسی کو فدیہ سمجھ لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاعدہ بیان کیا، آپ نے فرمایا جو مال آپ ہماری مخالفت میں لے کر آئے وہ مال غنیمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کو اپنا بھی فدیہ دینا ہے اور اپنے 2 بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث، ان دونوں بھتیجوں کو بھی فدیہ دینا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عباس کہنے لگے پھر تو میں مکے میں بھیک مانگ مانگ کے پھروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تو تھے لیکن کافی دیر سے آپ نے اس کا اظہار نہ کیا تھا۔ اب آپ نے یہ خیال فرمایا کہ اس کا اظہار ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا، اے چچا جان، جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تو میری چچی کو جو آپ نے سونا دیا تھا کہ زمین میں چھپا دو، وہ سونا کہاں گیا؟ تو حضرت عباس حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو میرے اور آپ کی چچی کے درمیان راز تھا، آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو حضور نے فرمایا مجھے اس نے بتایا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت عباس اس غیبی خبر کو سن کر فوراً ایمان لے آئے اور ان کا یقین راسخ ہو گیا کہ جو غیب کی خبر دے وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے۔ تو غیب کی خبر سن کر آپ ایمان لے آئے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایمان تو لے آئے لیکن پھر بھی ان سے فدیہ لیا گیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے تو اس کا اچھا بدل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں وہ برکتیں عطا فرمائی کہ آپ مکے مدینے کے مالداروں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ خیانت کا ارادہ کریں، فقد خانوا اللہ من قبل، تو یہ کافر مکے جا کر چھوٹنے کے بعد پھر خیانت کریں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھا، پھر یہ خیانت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بچائے گا تمہیں، تو تم انہیں اب چھوڑ دو، یہ جائیں مکے میں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، وَنَصَرُوا، اور انہوں نے مدد کی،
اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس سے مراد مہاجرین ہیں۔ جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، اس سے مراد انصار ہیں۔ یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، یعنی جس طرح دیگر ورثاء کو حصہ ملتا ہے، اسی طرح ان کے بھی حصے شریعت نے مقرر فرمائے۔ لیکن یہ ایک وقتی حکم تھا ابتدائے اسلام میں، کہ جب مدینہ منورہ کی ریاست کا قیام ہوا تو اس کی ابتدا میں یہ حکم نافذ کیا گیا، اور پھر بعد میں جب سورۃ النساء میں وراثت کے متعلق تمام احکامات بیان کر دیے گئے تو ان کا آپس میں حصہ ختم کر دیا گیا۔ جب یہ حصہ مقرر تھا تو صرف ان لوگوں کو حصہ ملتا کہ جو ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی انہیں تو وراثت میں حصہ ملے گا، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے متعلق فرمایا کہ انصار کی وراثت میں سے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، وہ مکے میں رہنے والے اگر تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، جو مکے میں رہنے والے مسلمان ہیں۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں تمہارے اور کسی قوم کے درمیان کوئی امن کا معاہدہ ہو تو تم ان کی خاطر امن کے معاہدے کو نہیں توڑ سکتے۔ ہاں اگر مکے میں رہنے والے کافروں پر کوئی ظلم کرے گا تو اس ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ کافر کا وارث کافر بنے گا، کافر کے مال کا وارث مسلمان نہیں بن سکتا، اسی طرح مسلمان کے مال کا وارث کافر نہیں بن سکتا۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہ کرو گے، جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل نہ کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ یعنی یہ قواعد، یہ قوانین پر عمل نہ کیا جائے تو نظام وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ چاہے ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، اگر ہماری عقل ناقص ہے اور ہماری عقل میں یہ حکمت نہیں آتی کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت نے جو ہمیں احکامات دیے، ان احکامات کے پیچھے ایک نظام ہے۔ جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ پورا نظام درہم برہم ہوگا، اور زمین میں فساد بھی ہوگا اور فتنہ بھی ہوگا۔ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جب والدین اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے ان ناسمجھ بچوں کو کہ جو کسی معاملے کا ادراک نہیں رکھتے، ان سے کہتے ہیں دیکھو یہ کام کرنا، یہ کام نہ کرنا، یا اسی طرح ایک والد اپنے صاحبزادے کو دکان پر بٹھاتا ہے تو ابتدا میں وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ گاہک آئے تو اسے اس طرح جواب دینا ہے، یہ آئے تو اس طرح کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ تو شریعت کے اگر خلاف حکم نہ بھی ہو تب بھی بسا اوقات صاحبزادے کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ چیز میں اتنا نفع کیوں رکھنا ہے، اس میں اتنا کم نفع کیوں رکھنا ہے۔
اور گاہک اگر آ کر یہ چیز واپس کرے تو یہ واپس کیوں لے لینی ہے؟ وہ کاروباری باریکیوں کو نہیں جانتا، لیکن اگر سمجھدار صاحب زادہ ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میرے والد کا اتنا تجربہ ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی باریکی ہوگی، کوئی گہرائی کی بات ہوگی۔ تو انسان کے تجربے سے اور اس کے علم سے متاثر ہو جاتا ہے۔ والدین کے تجربے اور ان کی ذہانت پر سمجھدار بچے اپنی عقل کو قربان کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے بھلے کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اس نے جو حکم دیا اس کے پیچھے ایک نظام ہے۔ ہم اگر نہ سمجھ سکیں پھر بھی سمجھ جائیے کہ اگر اس حکم کی نافرمانی کریں گے تو پھر یہ نظام میں جب خلل ہوگا تو خود ہم ہی پریشان ہوں گے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی مہاجرین۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مسلمانوں کی مدد کی، یعنی انصار۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مومن ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے مومن ہونے کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، ان کے ایمان کی پختگی کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ کتنا بد نصیب ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور صحابہ کرام کی بے ادبی کرے۔ تو صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والا در حقیقت قرآن کا حقیقی معنوں میں ماننے والا نہیں، کہ قرآن نے ان کی تعریف کی اور وہ اگر بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو سمجھ جائیے اس کے دل میں قرآن پاک کا نور نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی جنت میں ہے۔ ان صحابہ کرام کے لیے مغفرت کا اعلان قرآن پاک نے کیا۔ اب ان کے کسی عمل پر اعتراض کرنے والا اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں بنائے گا۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، یعنی وہ صحابہ کرام جو مہاجرین اور انصار کے بعد فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، یہ بعد میں ایمان لائے، تو انہیں بھی صحابہ کرام کی فضیلت حاصل ہوئی۔ جس نے حضور کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا اور ایمان سے دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، پس یہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ ان کی بھی توہین اور بے ادبی کسی طور پر لائق نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت وحشی، حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گو کے بعد میں ایمان لائے ہیں، ابتدائے اسلام میں ایمان نہیں لائے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے بعد میں ایمان لانے والوں کو بھی صحابہ کرام کے ساتھ شمار فرمایا۔ تو ان کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کسی طور پر لائق نہیں۔ اور جہاں تک یزید کا معاملہ ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید تہجد گزار تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے سامنے یہ اتنا نیک بنتا تھا کہ اس کی برائیاں حضرت امیر معاویہ کے سامنے ظاہر نہ تھیں، اور یہ اس کا فسق و فجور کھلا ہے حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں تھا کہ اس کو فاسق اور فاجر جانتے ہوئے آپ نے آگے کیا، بلکہ آپ کا یہ خیال تھا کہ اگر میں نے اسے آگے نہ کیا، اور یہ نیک بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، یہ جمعہ پڑھاتا تھا، اتنا بڑا عالم، یہ جمعے کی امامت کرتا تھا، یہ فسق و فجور، شرابی اور زانی کا ظہور تو بعد میں ہوا ہے، تو یہ ایسا شخص تھا کہ جو جمعے کی امامت کر رہا ہے، جو تہجد گزار بنا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال کیا کہ اگر
اب خلافت کا معاملہ لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا گیا تو قریش اپنا خلیفہ بنائیں گے، بنو امیہ والے اپنا خلیفہ بنائیں گے، بنو عباس اپنا خلیفہ بنائیں گے، تو اسلام کی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ آپ دیکھ چکے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں اور امام حسن کے معاملات میں کتنے اختلافات ہوئے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ نیک صالح بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اہل بیت کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا یہ اپنے وعدوں سے پھر گیا، ظالم سفاک بن گیا، اور اس کا فسق و فجور اس قدر ظاہر ہو گیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے شروع ہو جائے۔ تو بیٹے کی برائی کی وجہ سے باپ کو برا سمجھنا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ ایک بیٹا کنعان، وہ کافر نکلا، منافق نکلا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن جب طوفان آیا تو اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک بیٹے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت بھی عطا فرمائے، حضرت امام حسن اور امام حسین کی محبت بھی عطا فرمائے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت تمام صحابہ کرام سے ہمیں محبت اور تمام اہل بیت سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اولو الارحام خونی رشتہ جن کا ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ رشتہ داروں میں وراثت کی کیا ترتیب ہے یہ سورہ نساء میں بیان ہوئی ہے، اور یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے جسے علم وراثت کہتے ہیں۔ اس موضوع پر عام آدمی کے لیے مہارت ذرا مشکل ہے۔ کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس کا بینک بیلنس کہاں پر ہے، کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر فکر یہ ہونی چاہیے کہ کسی مفتی کے پاس جا کر، جو مستند مفتی ہو اس کے پاس جا کر یہ معلوم کر لیں کہ اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، اور فیصد کا تعین کر لیں، پھر جو بھی جائیداد ہو اس کو شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ فرمائیے ان کافروں سے کہ جو آپ کے ہاتھ میں قیدی بن گئے